ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ گزشتہ جمعہ میں اس کے بارے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہا تھا تو تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر انسان کو اللہ نے مٹی سے ہی کیوں پیدا کیا؟ جن بھی بنائے ہیں اللہ نے، فرشتے بھی بنائے اور کل مخلوقات بنائیں۔ اللہ چاہتے تو انسان کو آگ سے بنا سکتے تھے، لوہے سے بھی بنا سکتے تھے، لکڑی سے بھی بنا سکتے تھے، لیکن ان تمام ایلیمنٹ میں سے اللہ نے صرف مٹی کو کیوں چنا؟ عزیزان من، مٹی کے اندر چند صفات ایسی پائی جاتی ہیں، چند خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی پیدائش کے لیے مٹی کو سلیکٹ کیا گیا۔ اب ایک اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ اپنی تخلیق پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کہیں گے جی ہم مٹی سے کیسے پیدا کیے گئے؟ اللہ نے خود ہی فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو نطفہ جو ہے، جو ماں کے رحم میں جاتا ہے، وہ مٹی نہیں ہوتا۔ تو ادھر اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ میں اور آپ مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں اور آپ مٹی سے پیدا نہیں ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے کیسے پیدا ہوئے؟ میں اور آپ نطفہ سے پیدا ہوئے۔ جو ہمارے والد محترم ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، وہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ باقی ساری مخلوق جو ہے وہ نطفہ سے پیدا ہوئی۔ اور پھر سوال، ایک بات یہاں بڑی مشہور ہے وہ بھی کروں گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس جگہ کی بندے کو مٹی لگی ہوتی ہے اسی جگہ پہ وہ دفن ہوتا ہے۔ تو ابھی میں نے یہاں پہ بات کی کہ میں اور آپ نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ بھی ہمارے والد گرامی کے بارے میں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہوا ابوکم، تمہارا باپ جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اسی مٹی میں وہ دفن کیا جائے گا۔ اب ذرا سنیے، ایک روایت کچھ اس طرح ہے، جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پیدا تو وہ نطفے سے کیا جاتا ہے، اسی نطفے پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور کاریگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانی شکل اس کو بخشتے ہیں۔ لیکن اسی شکل کے دوران ہی جس جگہ اس نے مرنا ہوتا ہے، فرشتہ اس جگہ کی ہلکی سی مٹی اٹھا کر اس کے جسم پر لگا دیتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح آیا۔ بہرحال انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ بھی سنیے۔ اس انسان کو اپنا وجود بڑا کرنے کے لیے جتنی بھی خوراک کی ضرورت ہوگی وہ خوراک اسے مٹی مہیا کرتی ہے۔ اس وجہ سے بھی استعارتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی ہر خوراک تو اس کی مٹی سے نکلتی ہے، مٹی سے ہی یہ خوراک حاصل کر کے جوان ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن نے جہاں تک فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے، اور بعض جگہ آیا من حمأ مسنون، وہ مٹی پہلے اللہ نے رکھ چھوڑی تھی،
مٹی کو کچھ عرصہ تک آپ گوندھ کے رکھ دیں تو اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور بدبو والی مٹی سے اللہ نے اس کی شکل بنائی، شکل بنانے کے بعد پھر اس کو کئی سالوں تک رکھ چھوڑا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گڑھا بنانے والا انسان گڑھے کو پختہ کرتا ہے، پختہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو اس طرح ہلکا سا بجائیں گے تو وہ کھن کھن کی آواز نکالے گا، اسی طرح اللہ نے بنا کے اس مٹی کو رکھ چھوڑا اور پھر اس میں سے کھن کھن کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے سلسال، انسان کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ تو میں نے موٹا موٹا بتایا کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، صرف ہمارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، باقی انسان نطفے سے پیدا ہوئے، اور اس بات کو بھی کھول دیا کہ جس انسان جہاں فوت ہونا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اس جگہ سے اس کی مٹی لی جاتی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ دوسری روایت میں موجود ہے کہ ایک فرشتہ ہلکی سی مٹی لے کر اس کے جسم کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ اب آگے سنیے کہ آخر انسان کو اللہ نے مٹی سے ہی کیوں بنایا؟ حضرت آدم کی تخلیق کے لیے کوئی اور مٹیریل بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ مٹی کے اندر اللہ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں۔ یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، توجہ کیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ آتی چلی جائے گی، اور مجھے امید ہے اللہ کے دربار میں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا۔ مٹی کی پہلی صفت یہ ہے کہ مٹی اپنے اندر ہر کسی کے عیب کو چھپا لیتی ہے، اس کے اندر چھپانے کی صلاحیت ہے، اور دوسرا اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہے، جتنا پانی آپ اس پر پھینکیں اس کو جذب کر لیتی ہے، قبول کر لیتی ہے۔ اس طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے کی بات کو سننے کی کوشش کرے، برداشت کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری مٹی کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے اندر رکھی گئی چیز کی نشو و نما کرتی ہے۔ پہلی دو کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ نشو و نما کی صلاحیت مٹی کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنا بیج ڈال کے آئیں، یہ آپ کو صرف آپ کا بیج ہی واپس نہیں کرتی، بلکہ اس کے اوپر دانہ لگا کے 700 تک آپ کو واپس کرتی ہے۔ ایک دانہ آپ بو کے آتے ہیں، 700 دانے آپ کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے، جب آپ زمین کو دیتے ہیں دانہ، آپ بالکل اس کا خول اتار کے دیتے ہیں، اور زمین آپ کو وہ خول اترا ہوا نہیں دیتی، آپ اس کے اندر چھپا کے دیتے ہیں، وہ آپ کو باہر نکال کے دیتی ہے۔ آپ خول اتار کے دیتے ہیں، وہ آپ کو خول میں چھپا کے واپس کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے چیز لیتے ہیں تو اس کو اچھے انداز سے اس کو دوبارہ لوٹائیے گا، یہ صفت زمین کے اندر موجود ہے۔ اور جب آپ کس سے کوئی چیز لیتے ہیں تو دیتے ہوئے اس کو احسن طریقے سے دیں اور اس سے زیادہ اس کو دیں۔ جس طرح زمین ایک دانہ لیتی ہے بدلے میں 700 گنا کر کے دیتی ہے۔ اور اگلی بات سنیے کہ کیسے نشو و نما ہوتی ہے اس کے اندر، اور پھر جس قسم کی امانت اس کو دی جائے زمین اسی قسم کی امانت واپس کرتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ اس کو گندم کا دانہ دے کے آتے ہیں، وہ آپ کو جواب میں چنے دے دے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ جیسا دانہ آپ اس کو دیں گے، جیسی امانت آپ زمین کے حصے میں لائیں گے، زمین کو سونپیں گے، جیسی ذمہ داری زمین کو دیں گے، اسی ذمہ داری کی چیز آپ کو واپس ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کوئی اور بیج دیں، زمین کوئی اور بیج دے دے۔ یہاں سے یہ بات سیکھنے کو ملی، انسان بھی مٹی کی اس صفت کو اپنائے، جو امانت اس کے پاس رکھی جائے اس امانت کو واپسی اسی طرح لوٹا دے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا امانتہ، اس بندے کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ ایک
امتحان لیا ایک پیر نے اپنے مریدین کا، ڈبے کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں بند کر کے دیں اور کہا کہ یہ چیزیں جا کے فلاں آدمی کو دینا۔ وہ بندہ راستے سے واپس آ گیا، اس نے آ کے کہا حضرت آپ نے مجھے اس میں کوئی جانور رکھ کے دیا تھا، آپ نے تو کہا تھا یہ میری امانت ہے کسی دوسرے تک پہنچا دینا، تو اندر کوئی چوہے وغیرہ رکھ کے آپ نے دے دیے۔ انہوں نے کہا یہی تو میں نے دیکھنا تھا کہ تیرے اندر امانت داری بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کسی کی چیز بلا اجازت استعمال کرنا یہ خیانت ہے۔ پوچھ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی کی اجازت کے۔ اب اگر کسی کو موبائل پکڑائے نا تو ایک منٹ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں جانے کی دیر ہے، وہ فوراً سب سے پہلے آپ کی گیلری چیک کرے گا، وہ فوراً دیکھے گا کہ اس نے تصویریں کہاں رکھی ہیں، وہ فوراً آپ کی پرسنل لائف کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا۔ نہیں، جس کام کے لیے اس نے چیز حوالے کی ہے بس وہی کام کیا جائے۔ اس طرح اور بھی بڑی ساری عادات ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا لا دین لمن لا امانتا، اس بندے کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت کوئی نہیں۔ مٹی کے اندر یہ صفت موجود ہے، جیسی امانت آپ اس کے حوالے کریں گے ویسی قسم کی امانت آپ کے حوالے کرے گی۔ اور چوتھی خوبی مٹی کے اندر کہ مٹی کے اندر عاجزی بہت ہے، تواضع بہت ہے، انکساری بہت ہے، اور پیروں کے تلے آپ رونتے ہیں اس کو روزانہ صبح شام، ہم سارے مل کر اس کو رونتے ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی آگے سے اف تک نہیں کہی۔ اس کے اندر ہم گندگی پھینکتے ہیں، ہر قسم کی گندگی اسی کے اندر ہے، اس کے باوجود مٹی ہمیں پھل اور پھول مہیا کرتی ہے، سبزیاں مہیا کرتی ہیں۔ ہم گندگی دیتے ہیں، یہ ہمیں اچھی چیزیں دیتی ہے۔ ہم اس کو لتاڑتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ اس کے اندر اتنی عاجزی اور اتنی انکساری ہے۔ میرے بھائی یہ اتنی عظیم صفت ہے، انسان کو بھی یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر اگر کبھی تکبر آنے پائے، ایک ذرہ بھی تمہارے اندر اگر تکبر کا کہیں خیال بھی آ جائے تو تم یہ بات یاد رکھنا کہ مر کے مٹی میں مل جاؤ گے۔ دوسری بات یاد رکھنا کہ تم آج اس مٹی کے اوپر ہو، کل اس مٹی کے نیچے ہوگے۔ اور تیسری بات کہ تکبر جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کو صرف سوٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو تکبر مناسب نہیں ہے۔ آج یہ سیکھنی ہے تو زمین سے سیکھے، زمین نہایت عاجز ہے۔ میرے بھائی یہ عاجزی والی صفت اگر ہمارے اندر آ جائے تو بڑے کمال کی بات ہے۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں میں کو منج فقیرہ، توجہ کیجئے گا، میں کو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، کھلے خزانے رب دے تے جیویں چاویں لٹ۔ ہے تو پنجابی نا، پر لگتا ہے انہوں اتوں دی لنگ گئی ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں کو منج فقیرہ، انسان تیرے اندر جو میں ہے، منج کہتے ہیں کوٹنے کو، انہوں کٹ، تیرے اندر جڑی میں اس کو کیا کر، کوٹ کے رکھ، تے نکی کر کے کٹ۔ کوٹنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے دادڑ پھادڑ کر کے کوٹنا، موٹا موٹا کوٹنا، اور ایک ہوتا ہے باریک پیسنا۔ فرمایا تیرے اندر جو میں ہے نکی کر کے کٹ، باریک پیس اس کو، باریک، کھلے خزانے رب دے جیویں چاویں لٹ۔ تو عاجزی کرتا جائے گا تجھے خزانے ملتے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ جتنی عاجزی اختیار کرے گا اتنا ہی اللہ اس کو بلندی کا مقام عطا کریں گے۔ اور سراہی دیکھی آپ نے، سراہی بری ہو نا پانی کی، ایسے میری طرف دیکھیں ذرا، یہ اس طرح سراہی ہوتی ہے، اس کی گردن آگے سے پتلی ہوتی ہے، وہ پانی کی بری ہو تو کبھی بھی آپ اس کو الٹا کرنے کے بغیر پانی نہیں نکال سکتے۔ جتنی اس کی گردن جھکے گی اتنا پانی نکلے گا۔ توجہ کیجئے، میں اہم بات کرنے لگا ہوں، جتنی گردن جھکے گی اتنا پانی نکلے گا۔ اگر سراہی کہے میں گردن نہیں جھکاؤں گی تو آپ کبھی اس سے پانی لے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ سراہی سے سبق سیکھو، گردن جھکاتی ہے فیض جاری ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی گردن جھکائیں گے
آپ کی ذات سے لوگوں کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ سعدی صاحب کہتے ہیں تواضع کند ہوش مند گزیں، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں۔ آپ کسی بھی پھلدار ٹہنی کو دیکھیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہو، بشرطے کہ اس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہو، آپ اس ٹہنی کو دیکھیں، دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کو اس میں اور دوسری ٹہنیوں میں فرق نظر آ جائے گا۔ جس کے ساتھ پھل لگا ہے، جس کے ساتھ پھل نہیں لگا، فرق کیا نظر آئے گا؟ جس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوگا اس کا رخ زمین کی طرف ہوگا، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، اور جس کے ساتھ پھل نہیں ہوگا وہ ٹہنی یوں اٹکی ہوئی ہوگی، یوں سر اس کا اوپر ہوگا، اور جس کے ساتھ پھل لگا ہوگا وہ ہمیشہ نہیں۔ جتنا آپ کے پاس مال و دولت آ گیا ہے، جتنی آپ کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے، مال و دولت دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، اب اس منصب کا، عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا آپ کا دنیا کے اندر مقام زیادہ بلند ہوتا جاتا ہے اتنی آپ کے اندر عاجزی آ جانی چاہیے۔ پہاڑ پر چڑھنا ہو تو بندہ اکڑ کے نہیں چڑھ سکتا، اس کے لیے اپنی گردن کو خمیدہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی، توجہ سے سنیے گا۔ سید کبیر احمد رفاعی بہت بڑے محدث ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے کرامات کو ظاہر کرواتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہو۔ وہ ایک راستے پر جا رہے تھے، رستہ تنگ تھا، یوں سمجھیں کہ پگ ڈنڈی جنوں واٹاں دے رہے، یہ پگ ڈنڈی پہ جا رہے تھے، ادھر سے یہ جا رہے ہیں اور ادھر سے کتا آ گیا۔ اب دونوں کھڑے ہو گئے، کتا بزبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیچے اتریں گے میں گزر جاؤں گا، اور یہ بھی ادھر کھڑے ہیں کہ کتا نیچے اترے تو میں گزر جاؤں۔ اب خدا جانے کس حال میں ان دونوں کا مکالمہ ہوا، یا تو اللہ نے وقتی طور پر کتے کو زبان دی یا پھر ان کے دل کے اندر الہام ہوا۔ ان کا مکالمہ ذکر ہے اور بالکل سچی بات ہے۔ اب کتا بھی کھڑا ہے ایک طرف اور ایک طرف یہ سید کبیر احمد رفاعی کھڑے ہیں۔ کتا نیچے نہیں اتر رہا، یہ بھی نیچے نہیں اترے۔ انہوں نے کہا کتے نیچے کیوں نہیں اترتے؟ کتے نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، درویش ہیں، آپ کو نیچے اتر جانا چاہیے، اللہ کے ولیوں کو تکبر زیب نہیں دیتا، آپ کو نیچے اتر جانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا، اس کتے سے کہا کہ میں نیچے تو اتر جاؤں لیکن میں مکلف ہوں، تم غیر مکلف ہو۔ مطلب یہ کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، نمازی آدمی ہوں، میں اگر نیچے اتروں گا نیچے کیچڑ ہے، میرے پاؤں خراب ہو جائیں گے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، میرے کپڑے اور پیر گندے ہو جائیں گے، مجھے جا کے دھونا پڑے گا، پاک کر کے اس کے بعد عبادت کرنی پڑے گی۔ تیرا کیا ہے؟ تو کتا ہے، سنیے گا ذرا، تیرا کیا ہے؟ تو کتا ہے، نیچے اتر جائے گا، تو نے کون سا نماز پڑھنی ہے؟ تجھے کوئی دھونے کی ضرورت پڑے گی تو اتر جا۔ کتے کا جواب سنیے، اس نے کہا حضرت میں نیچے اتر جاؤں گا، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ مجھے اپنے پیر دھونے کی ضرورت نہیں، اپنی جلد کو دھونے کی ضرورت نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھنی، میرے تو صرف اگر میں نیچے اتر گیا تو ہاتھ اور پیر گندے ہوں گے، اور اگر میں نیچے اترا میرے پیر گندے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی گندا ہو جائے گا، آپ اس کا کیا کریں گے؟ آپ کے دل کے اندر تکبر آ جائے گا کہ کبیر احمد رفاعی اس کتے سے زیادہ عزت والا ہے۔ آپ کا دل گندا ہو گیا تو آپ اپنے گندے دل کو صاف کیسے کریں گے؟ مجھے تو گندگی کی پرواہ نہیں، مجھے آپ کے دل کی پرواہ ہے کہ آپ کا دل گندا ہو گیا تو کیسے صاف کریں گے؟ حضرت کہتے ہیں میں ہی نیچے اترا، کتے کو جگہ دے دی اور جا کر اپنے کپڑے دھو لیے، اور ایک رات خواب کے اندر مجھے الہام ہوا کہ اے احمد کبیر رفاعی، اس کتے کو جگہ دینے کی وجہ سے اللہ نے تم پر ایسے علوم کی بارش کی ہے کہ اس عاجزی کی وجہ سے تمہیں جو علوم میسر ہوئے وہ اس سے پہلے میسر نہ تھے۔ میرے بھائی یہ ہے عاجزی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ ہمارے ہاں تو اگر کسی کے پاس ذرا سی کوئی دولت کی بنک پڑ جائے، ذرا سا عہدہ مل جائے، ذرا سا علم مل جائے، ذرا سا
کوئی اور منصب اس کو کہیں سے کوئی دولت مل جائے تو وہ بندے کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے اس روئے زمین پر، اس آسمان کی بلندیوں تک کوئی انسان بڑا نہیں ہے، نہ رتبے میں، نہ مرتبے میں، اور نہ شان اور مقام میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا، ٹیک لگا کے کبھی کھانا نہیں کھایا کہ یہ تکبر کی علامت۔ اور کبھی آپ اس طرح نہیں چلے کہ جناب آپ آگے چل رہے ہوں اور دو بندے ادھر، دو پیچھے، دو آگے، جنہوں آدھے نے پروٹوکول۔ جو بندہ پروٹوکول کا طالب ہوا کہ میں ایم پی ایم این اے ہو گیا ہوں، میں گورنر ہو گیا ہوں، میں وزیر اعظم ہو گیا ہوں، تو لہٰذا میرے دائیں بائیں آگے پیچھے گاڑیاں، نوکر چاکر، گارڈ، دیگر چیزیں ہوں، جس بندے نے یہاں پہ پروٹوکول کو اختیار کیا یا اس کی طلب رکھی، قیامت کے دن یہی پروٹوکول اس کے لیے وبال جان بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے پروٹوکول میں نہیں دیکھا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حکم آتا تو صحابہ کرام کے درمیان یوں تشریف رکھتے تھے، آنے والا بندہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے، ان میں صحابی کون ہے۔ تو لوگوں نے اس مشقت کو حل کرنے کے لیے کہ آنے والا بندہ پریشان نہ ہو، کیا کریں؟ انہوں نے آپ کے لیے ایک چوکی الگ کر کے رکھ دی کہ آپ حضرت اس پر تشریف رکھیں تاکہ دور سے آنے والے بندے کو پتہ چل جائے، اسے تلاش کرنا نہ پڑے، آپ کی ذات اسے نظر آ جائے۔ تو اس لیے آپ اس کے بعد اس چوکی پر لوگوں کی صرف آسانی کے لیے بیٹھتے تھے۔ اور کبھی کوئی بندہ آپ کے لیے سٹ سٹینڈ نہیں ہوا۔ سٹ سٹینڈ سمجھتے ہیں؟ جب کوئی بڑا آ جائے تو سارے نکے جڑے چھوٹے نے ادب نال وہ واسطے کھلو جاندے نے، جویں استاد کلاس آ جائے تو لوگ ادب نال کھلو نہیں جاندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تو آپ نے منع کر دیا، آپ نے کہا خبردار میرے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ جتنے اجمی بادشاہ تھے، عرب کے علاوہ جتنے بادشاہ ہیں، ان سب کے دربار میں یہ اصول ہوتا تھا کہ جس نے بھی جانا ہے وہ گردن جھکا کے جاتا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے علاقوں کے لوگ آنے شروع ہوئے، انہوں نے بھی ایسے گردن جھکائی۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں کیا؟ کہا جتنے بادشاہ ارد گرد کے ہیں جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو گردن جھکا کے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علاوہ، میرے سمیت اس دنیا میں کسی کو سجدہ روا نہیں، صرف سجدہ یا گردن جھکائی جا سکتی ہے تو اللہ کے لیے جھکائی جا سکتی ہے۔ سجدہ رواج ہندا بن ما سوا خدا نو، سجدہ رواج ہندا بن ما سوا خدا نو، تے سجدہ کر دے اصحاب پیغمبر خدا نو۔ پیغمبر خدا کو بھی سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں نے اس کا بھی حکم نہیں دیا۔ گردن جھکانی ہے، سر جھکانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ میں یہاں ایک بات اور کوٹ کروں گا، سارے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں۔ مرغا دانا کھاتا ہے، یوں اپنا، میری طرف دیکھیں، یوں اپنا سر دانے کے اوپر جھکاتا ہے۔ بکری کھانا کھائے گھاس کے اوپر سر جھکائے، بھینس کھانا کھائے گھاس کے اوپر سر جھکائے، گھوڑا کتنا اڑیل جوان اور کتنا اڑیل جانور ہے وہ بھی کھانا کھائے گردن جھکائے، اونٹ کتنا بڑا لمبی چوڑی گردن والا وہ بھی کھانا کھائے سر جھکائے۔ انسان کی چھوٹی سی گردن ہے لیکن اللہ نے 2 ہاتھ دیے اور کہا اے میرے بندے ان جانوروں سے عبرت پکڑ، یہ جانور ہیں، تو انسان ہے، ان کا تجھ سے بڑا سر ہے، تجھ سے بڑا قد، تجھ سے زیادہ طاقت، لیکن میں نے ان کا سر رزق کے سامنے جھکا دیا، لیکن تیرا سر میں نے رزق کے سامنے اٹھا دیا کہ تو رزق کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تیرا سر جھکے گا تو میں رب العالمین کے دروازے پر جھکے گا، اس کے علاوہ مجھے گوارا نہیں کہ تیرا سر کسی اور جگہ پہ جھکے۔ لیکن انسان بھی ایسا ہے، ایسا اڑیل ہے
اس نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، تو رزق کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، میں ہر قبر پر، ہر دربار پر، ہر لال چنڈے پر، ہر ہری جھنڈی پر اپنا سر جھکاؤں گا۔ انسان نے کیا ایسا، اللہ نے تو تیرا سر رزق کے سامنے جھکنے نہیں دیا اور تو نے ہر قبر پر جا کے سر جھکا دیا۔ سجدہ رواج ہندا بن ما سوا خدا نو، تے سجدہ کر دے اصحاب پیغمبر خدا نو۔ جب پیغمبر خدا کو سجدہ نہیں تو پھر یہ ٹیریاں کس کام کی ہیں؟ اللہ کا ڈر اور خوف رکھ، اور کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی گردن کو مت جھکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی عاجزی، میں حیران ہو گیا ایک واقعہ سن کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کچھ اصحاب کے سفر پر گئے اور لوگوں نے کہا کہ اب کھانے کا وقت ہے، تو ایسا کرتے ہیں، ساتھی ڈیوٹی لگا لیتے ہیں نا، بھائی خدمت آج میں نے کرنی ہے، آج میں نے کھانا پکانا ہے۔ ایک نے کہا جی میں آٹا گوندھ دوں گا، دوسرے نے کہا میں پانی لے آؤں گا، تیسرے نے اسی طرح اپنی خدمت لے لی۔ کسی نے بھی نہ کہا کہ میں کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت تو ہے نا، چلو جی میں لکڑیاں لے آؤں گا، کسی نے بھی نہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال آیا اور آپ جنگل کی طرف چلے گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے آپ نے ان کا گٹھا بنایا اور اپنے سر پر گٹھا رکھا۔ دور سے آ رہے ہیں، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ جب نظر اٹھی چہرہ مصطفیٰ پر پڑی تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے۔ یار لوگ دوڑ کر گئے اور کہا آقا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا تم سب نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے، تو میں نے سوچا لکڑیوں کا خیال کسی کے دل میں نہیں آیا، میں لکڑیاں لے آؤں گا۔ کہا آقا آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہ؟ آپ لکڑیاں اٹھاتے اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں اچھا لگتا؟ جب سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالوں، اور دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ اتنی تواضع، اتنی عاجزی۔ آج گھر میں بندہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، جتنی دیر تک بیوی پانی نہ لا کے دے، بچے بچیاں پانی نہ لا کے دیں، اتنی دیر تک جناب چور ہی بنا بیٹھا ہے، خود سے پانی بھی نہیں پی سکتا۔ یہ بھی سوال ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا، جس بندے کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، چیزیں پکڑ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ حتی الامکان اپنے کام خود کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بندہ سراہی سے اٹھ کے پانی پی لے گا، خود ہی وہ کولر سے پانی پی لے گا یا ٹوٹی سے پانی پی لے گا، تو اس کا نور ڈل جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ۔ توجہ کیجئے گا، آخری بات کر کے چاہوں گا، وقت کا بادشاہ ہے۔ دیا جل رہا تھا، کیا؟ دیا جل رہا تھا، غلام پاس بیٹھے ہیں اور ایک اور آدمی بھی کچھ کام کروانے آیا تھا، دیے کی اب ضرورت نہیں تھی۔ عمر بن عبدالعزیز اٹھے، دیے کو بجھا دیا، بجھا کے اپنی جگہ پہ واپس آ گئے۔ وہ جو مہمان آیا تھا، پرونا، انہوں نے کہا جناب یہ کی کیتا جی؟ وقت بادشاہ، نوکر کول بیٹھا ہے، تو نوکر نو کون کہنا سی نا کہ دیوا بجھا دیندا، آپ ہی اٹھے ہوتے دیوا بجھا دیتا جی۔ انہوں نے کہا ایک گل میری یاد رکھو، میں جب دیا بجھانے کے لیے اٹھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، دیا بجھانے کے بعد واپس تیرے پاس آیا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، میں ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، سارے لوگوں کو جمع کیا، خود منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا آپ عمر کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، خلیفہ دوم ہے۔ کہا نہیں، میں جو بتانے آیا ہوں وہ سنو، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا عمر وہ ہے جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، ابا سے مار پڑتی تھی۔ عمر وہ ہے جس کی ماں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تھی، کچا گوشت ہوتا تھا۔ جس بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا نا، یہ غریبی کی علامت ہے، وہ کچا گوشت چباتا تھا۔ کہتے ہیں عمر
وہ ہے جس کی ماں کچا گوشت چباتی تھی، اور ہمیں بھی کچا گوشت کھانے کو ملتا، کوئی چیز نہ ہوتی کھانے کے لیے، آج عمر بادشاہ بن گیا، اتنی بات کی نیچے اتر آئے۔ لوگوں نے پوچھا، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی واز، نہ کچھ، ایکو گل کر کے واپس اتر گئے۔ سانو تے نہ اگلے دی سمجھ آئی ہے نہ پچھلے دی سمجھ آئی ہے، گل کی۔ انہوں نے کہا میں ایک کام کر رہا تھا، اس کام کے دوران مجھے خیال آیا کہ عمر اتنا بڑا ہو گیا، آج 24 لاکھ مربع میل پر عمر کی حاکمیت ہے، جس جگہ جاؤ عمر کا نام بولا جاتا ہے، میرے دل کے اندر تکبر آنا شروع ہو گیا، میرے نفس کے اندر تکبر آنا شروع ہوا، تو میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے آپ سارے لوگوں کو جمع کیا تاکہ میں اپنی اوقات کبھی نہ بھول پاؤں۔ جو لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ انہیں بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آیا، انہوں نے کہا کہ جو آدمی اس زمین پر تکبر کرتا ہے اتنی دیر تک اسے موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک وہ اپنی گندگی میں لوٹ پوٹ نہیں ہوگا۔ اپنی گندگی جو روندا پھرے گا تو پھر اتوں جاوے گا کیسیاں لا لا کے پنجابی چاکھو دے گسیٹیاں مار مار کے جائے گا۔ نمرود کتنا بڑا تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے مخلوق حقیر جس کو ہم مچھر کہتے ہیں، وہ اینا وڈا بادشاہ، دنیا دے وچ 4 وڈے بادشاہ نے، 2 مسلمان 2 کافر، انہاں وچ ایک بخت نصر ہے تے ایک نمرود ہے، یہ دونوں کافر تھے، اور اتنا بڑا بادشاہ دنیا کی حقیر سی مخلوق، اس کے ذریعے اللہ نے سزا دی، اس کے ناک میں گھسیڑ دیا تاکہ یہ بندہ اپنی اوقات نہ بھولے۔ پھر عام مچھر بھی نہیں جدیاں مطلب ہے صحیح لتاں باواں نے، نہیں، لنگڑا مچھر، لنگڑے مچھر سے اللہ نے اس کو سزا دی، اس کا تکبر خاک میں ملا دیا۔ جو پہلے آتا تھا 5-6 جوتے اس کے سر میں مارتا، اس کے بعد رب سیدھا ہوتا اور لوگوں کی بات سنتا۔ میرے بھائی یہ تکبر بڑی بری چیز ہے، اسی لیے تو بابا بلے شاہ محمد بخش نے کہا، اچا نام رکھایا جس نے او چولہے دے وچ سڑیا، اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ جائے اتھوں نیواں کدی نہیں اڑیا۔ اللہ مودی تو